السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 بجے ایک 10-15 منٹ ریسٹ لینے کو بھائی ماشاء اللہ، یہ ہماری تیسری مجلس ہے جس میں ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ شہر کے جو تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہمارے بھائی ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے خوشی کی بات ہے۔ دیکھو، دراصل آپ چاہے انگریزی میڈیم سے پڑھے ہوئے ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا عالم ہو، اصل چیز ہے آپ کی نیت۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اس نیت سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ میں اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا اور اللہ کی مخلوق کا علاج کروں گا اور اللہ کی مخلوق کو میرے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اسکول کے تعلیم پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس آدمی کی نیت قوم کے خدمت کی ہے۔ ایک آدمی یہ نیت سے انجینئرنگ کر رہا ہے کہ میں اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا، اللہ اس کے انجینئرنگ پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اصل چیز انسان کی نیت ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت دنیاوی علوم حاصل کر کے ملت کو فائدہ پہنچانے کی ہے، جیسے ہمارے تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے سائنسداں وہ مسلمان ملیں گے۔ جن مسلمان سائنسدانوں نے ایسی ایسی دنیا میں چیزوں کو ایجاد کیا اور ایسی نئی ٹیکنالوجیز کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کا انوویشن کیا، ایسے نئے میڈیکل سائنس کے علوم کو انہوں نے کھوجا، ان کی معلومات کو حاصل کیا، جس سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے میڈیکل سائنس کے جو موجد تھے اور جنہوں نے دنیا کو میڈیکل سائنس سے متعارف کرایا، ان کا نام تھا جابر ابن حیان۔ انگریز لوگ ان کو الگیبر کے نام سے جانتے۔ وہ ایک ایسے مسلم سائنسداں تھے جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ سرجری اور آپریشن کے علم کو اس کا انوویشن کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو تم اس کو سرجری کے ذریعے سے بھی باہر نکال سکتے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پلاسٹر کا جو سسٹم ہے، آج جو ہم لوگ دواخانوں میں دیکھتے ہیں پلاسٹر جو کیا جاتا ہے، انہوں نے آج سے 850-900 سال پہلے دنیا میں اس کا ایجاد کیا تھا۔ اور اس زمانے میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ بھائی اس طریقے سے ایک انسان کے پیٹ میں بھی اگر گانٹھ ہے، بغیر ایکس رے، بغیر اسکیننگ مشین کے انہوں نے اس کو آپریشن کامیابی کے ساتھ میں کر کے دنیا کو ایک نیا علم دیا۔ اور ان کے علم کے اور وہی ٹیکنالوجی کے فارمولے آج انگلینڈ کے اندر کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کے نصاب میں ان کی کتابیں داخل ہے۔ اور اس کو کس نے ایجاد بخشا تھا؟ بولو، زور سے بولو۔ مسلمان نے۔ کس نے ایجاد بخشا تھا؟ مسلمان نے۔ مسلمان کم نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، فلسفہ جسے کہتے ہیں، فلاسفی یا فلاسفی جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ جو فلسفے کا علم ہے، تو وہ جو فلاسفی ہے اس کی ایجاد، اس کو دنیا کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اور ان کے علاوہ فلسفے کے سب سے بڑے جو امام تھے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے علامہ اقبال کا شعر ہے ان کے بارے میں کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی بول کے۔ تو فلسفے کے امام تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فلسفی کا جو علم دنیا کو بتایا، آج ان کی وہ کتابیں جو ہمارے مدرسوں میں عربی میں موجود ہے،
وہی کتابوں کو انگلش کے اندر آج کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اس کو پیدا کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہے آج پوری دنیا کے اندر، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں میزائل نہ ہو. ہر ملک کے پاس میں میزائل ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو میزائل لانچر ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے تھے. کس نے بنائے تھے؟ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے وہ سب چیزیں تیار کر کے چلے گئے جو ہندوستان، پاکستان اور پتہ نہیں دنیا کے جو ملک وہ بتا رہے ہیں، بولے ہمارے پاس میں ایسا میزائل لانچر ہے وہ 800 کلومیٹر تک جا کے وہ کر سکتا ہے. کوئی بول رہا ہمارا 1000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. تو انہوں نے بنائے، کوئی کمال نہیں کیے، اس لیے کہ آج ان کے پاس کمپیوٹر ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہیں. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بنائے تھے. ان کے زمانے میں نہ کمپیوٹر تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اس کے باوجود انہوں نے میزائل لانچر بنائے. ان کا میزائل جو ہے وہ یعنی انگریزوں کی فوج کے اوپر کئی کلومیٹر تک حملہ کر دیتا تھا. تو مسلمانوں نے دنیا کو یہ تمام چیزیں دی الگ الگ علوم میں. اس کے لیے ہمارے جو مسلمان بچے ہیں آج کے زمانے میں اس بات کی سخت ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ایک طرف حافظ یا عالم بنا رہے ہیں، اسی طرف ہم نے دوسری طرف ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے، انجینئر بھی بنانا چاہیے اور وکیل بھی بنانا چاہیے. آج مسلمانوں میں جتنی علماء کی، حفاظ کی، مفتیوں کی ضرورت ہے، اتنی ہی مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے اور وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. ایک مسلمان دیندار ڈاکٹر، اس کے ذریعے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بڑا ہاسپٹل ہے ان کا، بڑا ہاسپٹل. چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ڈگریاں رہتے ویسے ڈاکٹر آپ کو بہت ملیں گے. بڑی ڈگری MBBS، اس کے بعد MD، اس سے اوپر MS، یعنی وہ ڈگری کے گاڈ فادر ہو گئے وہ میڈیکل لائن کے. اگر MS ان کے پاس میں ہے، ماسٹر آف سرجن، اتنی بڑی ڈگری ان کے پاس میں. اب ہمارے یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی عام ڈاکٹر کے پاس میں جائیں گے جس کی ڈگری RMP کی ہو، جس کی ادھر ہے کہ نہیں RMP ڈاکٹر رہتے کہ نہیں؟ ہاں مجھے لگا خالی مہاراشٹر میں ہے کیا معلوم. RMP ڈگری والے ہیں، BUMS ہے، BAMS ہے، BHMS، DHMS، ایسے کسی ڈگری ڈاکٹر کے پاس میں اگر آپ جائیں گے نارملی کم سے کم وہ 50 روپے فیس لیتا ہے. کتنی لیتا ہے بھائی؟ 50 روپے لیتا ہے. MBBS کے پاس جائیں گے 100 روپے سے کم کوئی بھی MBBS نہیں لیتا. اور اسپیشلسٹ کے پاس میں اگر جائیں گے، جس کے پاس میں اسپیشلٹی کی ڈگری ہے، MD اگر ہے تو 500 روپے اس کی فیس ہے. کتنی فیس ہے اس کی؟ کیونکہ وہ ماسٹر ہے ڈاکٹروں کا. اور MS اگر ہے اس کا بھی باپ، ماسٹر آف سرجن، یعنی آپریشن کرنے والوں کا بھی ماسٹر، اس کی فیس ہے 1000 روپے. کتنے ہزار روپے؟ اور بڑے شہروں میں اگر آپ بامبے اور ایسے بڑے جو شہر ہیں پونے وغیرہ کے جیسے، وہاں پہ بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی فیس 10-10 ہزار روپے ہے خالی پیشنٹ کو دیکھنے کی، اور 5-5 ہزار روپے ہے. ایسے جو ڈگری والے ڈاکٹر ہیں. لیکن ہمارے وہ جو ایمان والے بھائی ہیں، میں جن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ MBBS کے بعد MD، اس کے بعد MS ہے، لیکن وہ پیشنٹوں سے صرف 10 روپے فیس لیتے. کتنی فیس لیتے ہیں؟ ایک ایمان والا ہے، نمازی ہے، پابند ہے بیچارے، اللہ کے فضل و کرم سے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، دین آ گیا نا زندگی میں. معلوم ہوا کہ میں اپنے اس علم کے ذریعے سے بھی جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، میں ڈاکٹری کے ذریعے سے بھی جنت کا ٹکٹ کیسے اللہ سے حاصل کر سکتا ہوں، اپنی مغفرت کیسے کرا سکتا ہوں. انہوں نے اپنے وہ میڈیکل ڈگری کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا. اور کیسے بنایا؟ قوم کی خدمت. 10 روپے ہر ایک کے لیے، ایسا نہیں خالی مسلمان کے لیے.
ہر ذات کا، ہر سماج کا، ہر مذہب کا کوئی بھی ان کے یہاں پہ آ سکتا ہے، مسلمان آ سکتا ہے، ان کے یہاں غیر آ سکتا ہے، کرسچن آ سکتا ہے، اور دلت سماج کا ہے وہ آ سکتا ہے، ہر ذات کا ان کے پاس میں آ سکتا ہے. صرف 10 روپئے وہ فیس لیتے ہیں. ہجوم ہوتا وہاں، ان کی صورت دیکھنے کو ملتی نہیں کہ وہ دروازہ کدھر ہے بول کے ان کے او پی ڈی کا. تو آپ کے نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر کب بنیں گے؟ جب آپ کے بچوں کو سائنس اور میتھ اور انگلش یہ 3 سبجیکٹ اچھی طرح سے 5ویں سے ہی پڑھانا شروع کرو. جیسا میں نے صبح کی بات میں بتایا، بچہ چاہے اردو اسکول میں پڑھے، لیکن یہ 3 سبجیکٹ ایسے ہیں، اس میں بچے کو 5ویں سے دھیان دو آپ کے بچے پہ، اور ان کو 12ویں سائنس سے کراؤ. جب آپ کے بچے سائنس سے 12ویں کریں گے، اس کے بعد پھر وہ بچہ میڈیکل لائن کے اندر، کیونکہ آج مسلمان ڈاکٹروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر وہ نہیں ڈاکٹر بنا، پھر اس کو دوسری لائنوں میں ڈالو، کمپیوٹر انجینئرنگ میں ڈالو، یا اس کو اپنی میکینیکل انجینئرنگ ہے، دوسری اور جتنی بھی الگ الگ یہ ایسی چیزوں کے اندر ڈالو جس سے وہ قوم کی خدمت کر سکے. اور اگر مان لو اس نے آرٹ سے پڑھا، وہ اتنا بریلینٹ شارپ ہوشیار نہیں ہے، تو کم سے کم اس کو LLB کراؤ. کیا کرائیں گے؟ ہاں، ورنہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے ہیں، اور وہ چکر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا وہ بچہ جس میں MBBS کرنے کی صلاحیت ہے اس کو اٹھا کے D.Ed کرنے لگاتے ہیں. D.Ed کو یہاں پہ کیا بولتے پتہ نہیں، D.Ed کرانے لگاتے ہیں اس کو. ارے کر بولے D.Ed، اس سے آسان کورس کوئی بھی نہیں ہے، اندھا بھی کر سکتا بولے D.Ed. اس کے بعد میں کیا ہے، آرام سے نوکری لگ جاتی پرائمری اسکول کی. اب وہ بچہ جو لوگوں کی سرجری کر سکتا تھا، وہ باریک باریک سیمڑے بچوں کو ABCD پڑھاتے بیٹھے ہوا ہے، الفبا پڑھا رہا انہیں. ارے اس کی صلاحیت دیکھو، ریل کے انجن کو تم نے بیل گاڑی لگا دی ہے پیچھے سے. ارے وہ ریل کا انجن ہے، 25 ڈبوں کو کھینچ سکتا نہیں، اس کے پیچھے تم نے جو ہے آٹو رکشا کھڑے کر دیے، کھینچ بولے اس کو. تو بتاؤ مجھے، ریل کے انجن کی طاقت کا صحیح سے استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پہلے اپنے بچوں کے اندر اگر وہ کر سکتا ہے وہ کراؤ، اور اگر نہیں تو آخری درجے میں اس کو LLB جو وکالت کی ڈگری ہوتی ہے، آج مسلمان وکیل بھی ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے، مسلمانوں پہ جب مسائل آتے ہیں، پریشانیاں، پرابلم، مسلمانوں میں آپس میں بہت سارے ایسے ہیں، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے، کھیتی باڑی کے اس کے مسئلے، اور پھر اس میں کبھی میاں بیوی کے معاملات ہو گئے تو 498 تو اتنا مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، زبردستی اگر کسی کو ستانے کا ہے اس پہ ڈالو بولے 498. لوگ ستانے کے لیے بھی اس کیس کا، اس قلم کا استعمال کرتے ہیں. اب ایسے ٹائم پہ غیر مسلم وکیل کے پاس جاؤ تو دونوں کو بھڑکانے کا کام کرے گا. ارے کیس کرے نا انہوں نے، ان کو ٹکن دیتا کیا، دیکھو بولے میں ان کو تو اپنا ایسا کریں گے، کراس کرو، تم یہ کرو وہ کرو، وہ کیس کو اور لمانے کی فکر کریں گا. اور دیندار مسلمان کے پاس جائے، وہ بولیں گا دیکھو تم بھی میرے بھائی ہے، وہ بھی میرے بھائی ہے، دونوں کو سمجھائیں گا وہ کہ دیکھو یہ جو کیسز ہے نا 498 وغیرہ کے، یہ اگر 20 سال بھی چلے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اس کا آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو جج ہے وہ آپ کو بٹھا کے یہ بولتا ہے بابا تمہارے مسئلے کو باہر نمٹاؤ. یا مرڈر کے کیس لائن میں ہے، بڑے بڑے دروڑ خوری کے کیس ہے، دنگے فساد کے، وہ سب چھوڑ کے تمہارے جورو مرد کے جھگڑے میں یہاں سلجھاتے بیٹھوں گا، اس کے لیے بیٹھے ہوا ہے میں یہاں پہ، جاؤ یہاں سے. ایسا میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ایسے لوگ جن کو حکالے عدالتوں کے اندر سے حکالورے بولے، ان کو چلے بے غیرت کے جیسے اٹھے کے چھوٹے آ جاتے ہر تاریخ کو. لوگوں نے یہ کیسز میں 14 سال چکرا مارے کورٹوں کے، آخر میں ان کو باہر نکلنا پڑا. اور وہی اگر بات مسلمان کے پاس جاتی تھی تو مسلمان وکیل آپ کو صحیح مشورہ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ اس کے علاوہ ہمارے مسلمان نوجوانوں پہ زبردستی آج بڑے بڑے شہروں میں وہ اس کا الزام اس کا الزام لگا کے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پھنسایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا. اب اگر مسلمان وکیل رہیں گے جو دیندار ہے، تقوی والے ہیں، وہ قوم کی ملت کی فکر کریں گے، ہر گاؤں میں رہے گا، وہ اپنے گاؤں کو اگر سنبھال لے تو الحمدللہ آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا آپ، ایک مفتی صاحب احمد آباد کے مفتی عبد القیوم صاحب، ان کو گجرات ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا دی تھی.
لیکن ہمارے ایک مسلمان وکیل صاحب نے اس کے اگینسٹ میں اپیل کرے سپریم کورٹ کے اندر، لڑے انہوں نے، جھگڑے سپریم کورٹ کے ساتھ، اور سپریم کورٹ کو ان کو باعزت بری کرنا پڑا۔ میرے خیال سے 20 یا 21 دن باقی رہ گئے تھے ان کی پھانسی کے اندر۔ وہ 20-21 دن پہلے ایک مسلمان وکیل، کیونکہ اس میں درد ہے، کس کا درد ہے؟ اپنی قوم کا درد ہے نا؟ ایسے محمود پراچا صاحب ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہے، معلوم ہے آپ کو، جو بیچارہ اپنا پونے کے اندر ایک نوجوان کو اسی طریقے سے پھنسائے تھے، مرزا حمایت بیگ، اس کو بھی جو نیچے کی کورٹ ہے اس نے موت کی سزا دے دی، مگر محمود پراچا صاحب نے لڑے جھگڑے ہائی کورٹ کے ساتھ، ہائی کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ بتاؤ وہ نوجوان کی جان بچی یا نہیں بچی؟ تو وکیل بھی ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں ہماری تھاٹس، ہماری تھنکنگ ایسی بنی ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وکیل نہیں بننا، مسلمانوں نے دنیا میں، ہم نے اس کو دنیا سمجھ لیا۔ ارے بابا دنیا نہیں ہے، وہ تمہارے نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے استاد ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، میں بھی تھا ان کے ساتھ میں، چند وکیل جو ہے وکیل، وہ لوگ بھی ہمارے سامنے کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مسلمان نے مسلمان کو دیکھا تو سفر میں پوچھتے، بھائی تم کہاں کے، کدھر جا رہے، کیا کرتے؟ وہ لوگوں نے ہمارے کو دیکھے، بولے بھائی تمہارے کو تو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا تم لوگ مولانا لوگ ہیں، مسجد میں امامت وغیرہ کرتے ہوں گے، بچے پڑھاتے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے بولے ہاں بھائی ہم لوگ یہی کرتے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بولے دیکھو ہم لوگ وکیل ہیں، ہم لوگ جو ہے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، یہاں پہ کیس کے سلسلے میں ہمارا سفر ہوا تھا، 3 جن تھے وہ۔ تو ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ بیچاروں کو تھوڑا سا شاعری کا شوق تھا، انہوں نے ان وکیلوں سے کہا، بولے اگر آپ لوگ اجازت دے تو میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بولے بولو نا، بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ ہمارے ساتھی نے بولے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ بولے میرے کو یہ شعر یاد ہے، وہ وکیلوں کو سنانے لگے یہ شعر۔ وکیل صاحب نے بولے مولوی صاحب پولیس چوکی میں گئے کیا؟ بولے کبھی۔ کتنے سال کی عمر ہے آپ کی؟ گئے کبھی؟ گئے گیٹ دیکھے کبھی پولیس چوکی کا؟ نہیں بولے بابا اپنے کو کیا ضرورت پڑی؟ اس کے لیے شاعری یاد آ رہی بولے تمہارے کو۔ کورٹ میں گئے کبھی؟ گئے کورٹ کے اندر؟ بولے نہیں میں کورٹ میں بھی نہیں گیا آج تک۔ بولے مولوی صاحب کورٹ میں وہ جو دربان رہتا نا، حاضری کے واسطے نام پکارنے والا، جب وہ آواز لگاتا شیخ رفیق شیخ شفیق حاضر ہو، وہ آواز سنتے ہی آدمی کا 25 گرام خون جگہ پہ سوکھ جاتا۔ بولے جگہ پہ 25 گرام خون سوکھتا۔ تم آج تک گئے نہیں نا بولے وہاں پہ، اس کے واسطے تم کو تجربہ نہیں، شاعری سدھر رہی بولے تمہارے کو، غزلیں یاد آ رہی بولے تمہارے کو، کبھی جانے کی ضرورت پڑی نا پوری شاعری نکل جائیں گی بولے تمہاری۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہمارے میں سے جس کو کبھی ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ جانے کی، ایسے لوگ مشورے دیتے، بیانوں میں بولتے ارے وکالت نہیں کرانا بولے اپنے بچوں کو۔ ارے کیوں نہیں کرانا؟ وکیل بناؤ، وکیل کے اوپر ایک LLM کی ڈگری ہوتی ہے وہ کراؤ، اس سے اوپر جج کا کورس ہوتا ہے، بالکل کراؤ۔ میں نے کل ہی ایک جلسے میں، پرسوں کے دن ایک اسکول کے جلسے میں بولا، مجھے وہاں پہ بلائے تھے، وہاں پہ بھی یہ بات بولا، میں یہاں پہ بھی وہی بات بولوں گا کہ یاد رکھو گوشت روز مت کھاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ کھاؤ، تو اس کی بجائے اپنے سکے روٹی سے چائے پیو، اپنے خرچے گھر کے کم کرو، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ابھی مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، تو ساتھی ہمارے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا ہاں، ہمارے جو ایجوکیٹڈ ساتھی آئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کسی کا کوئی کوئسچن ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، میں ان کو اس کا انشاءاللہ آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی یہ موبائل آپ کے ہاتھ پہ لے کے بول۔ مولانا آپ کی عورتوں کے ایجوکیشن کے بارے میں کیا رائے ہے؟
میرا جو پرسوں کے دن کا بیان ہے نا، آپ نے سنے نہیں، وہ پورا عورتوں کے ایجوکیشن پہ ہے. میں ہوا تو وہ 7-8 منٹ کا کلپ ہے، وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. وہ پورا، اور وہ عورتوں کے سامنے ہی کیا ہوا ہوں میں نے اسکول میں. لیکن اب آپ نے رائے پوچھے تو میں 1 منٹ میں بول دیتا ہوں. جیسے لڑکوں کو پڑھانا ضروری ہے، لڑکیوں کو بھی پڑھانا ضروری ہے. ہمارے شریعت کے اندر پردے میں رہ کر، اصل لڑکی پہ پردہ فرض ہے. کیا فرض ہے بھائی؟ ہاں، اس کو تعلیم سے دور رکھنا، یہ پردہ فرض ہے. وہ پردے میں رہ کر اگر عالمہ بن رہی ہے تو بھی جائز ہے، اور ڈاکٹر بن رہی ہے تو بھی جائز ہے، ٹیچر بن رہی ہے تو بھی جائز ہے. پردے کی حدود میں رہ کے وہ کچھ بھی کر سکتی، وہ گاڑی بھی چلا سکتی. اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات اونٹ کے اوپر سواری کیا کرتی تھی. تو آج ہماری ماں، پردہ اصل چیز کیا ہے بولو مجھے؟ پردہ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، ابھی ان کے بولنے پہ سے میں وہ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. مسلمان ڈاکٹر ہیں، لیکن بڑے الفاظ میں انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے ان کے کلینک کے اوپر، ایسا بورڈ لگا دیا ہوا ہے کہ میلز آر ناٹ الاؤڈ بول کے. مردوں کا یہاں مردوں کو بالکل یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. دس از اونلی فور فیمیلز. یہ جو کلینک ہے ہمارا، دس کلینک اونلی فور فیمیل. ہمارا کلینک صرف اور صرف بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے. اور وہ ڈاکٹر کا پردہ اگر آپ دیکھیں گے، MBBS ہے وہ، لیکن پورے برقعے میں آتے جاتے، پیروں میں ساکس، ہاتھ کے اندر ان کے جو ہے دستانے پہنے ہوئے، ان کی انگلی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور کون ہے وہ؟ عالمہ صاحبہ ہے کیا؟ کون ہے بھائی وہ؟ ڈاکٹر ہے وہ. تو پردے میں اگر ہے، بالکل بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہیے. ہمارے شریعت میں بالکل لڑکیوں کو پڑھانے سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے. کیا ہے وہ شرط؟ پردہ ہے. کریں گے انشاءاللہ فکر. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. بولو نا. گورنمنٹ سے یہ آرڈر آیا کہ جو مسلم ہمارے اسکول ہیں جی، وہ جمعہ کے دن ہالیڈے تھا، اور اس کو سنڈے کے دن تھے. جی ہاں، اس کے بارے میں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا؟ ہاں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا لیگل طریقہ ہے. جتنے اسکولس ہیں، اس کے جتنے بھی HM ہیں، ٹیچرس ہیں، ان لوگوں نے ایک میمورینڈم لکھنے کا، اس پہ سب کے سائن لینے کا. پیرنٹس کے ہر اسکول میں آپ کے پاس جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کے سائن لو. ایک اپلیکیشن آپ کے جو اسٹیٹ کا شکشن منتری ہے اس کو لے جا کے دو کہ بھائی تمہارے فیصلے سے ہمارے یہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. دیکھو یہ اتنے پیرنٹس ناراض ہیں، اور اتنے شکشک ناراض ہیں، اتنے ٹیچرس ناراض ہیں، اتنے HM نے اس کے اگینسٹ میں کمپلین دی ہے. ان کو قبول کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. یہ سب پورے پلیتے کے ساتھ، یہ جتنے سائن آپ لے کر جائیں گے پورے اسٹیٹس میں لاکھوں سائن ہوں گے لوگوں کے. تو وہ آسان سولوشن ہے اس کا. اور کچھ سوال بھائی کسی کا؟ چلو ٹھیک ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. مفتی صاحب کیا اعلان کر رہے ہیں ذرا سن لیں. الحمدللہ ہمارے